من نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. حدیبیہ کا ذکر چل رہا ہے. یہاں سے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اے پیغمبر آپ سے بیعت کی، دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی. ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی سفر سے واپسی میں، جو سفر عمرے کا تھا اور جو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. حدیبیہ میں، جس کو آج کل شمسیہ کہتے ہیں، وہاں پڑا ہوا تھا، وہاں یہ بیعت ہوئی تھی. وہ تفصیل میں بتلا چکا ہوں بیعت کس بات پر ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ سے بات کرنے کے لیے، اور وہ وہاں رک گئے اور یہ بات پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے اس پر بیعت لی تھی کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی تو پھر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے واپس جب تک کہ اس غلطی کا تدارک نہ ہو جائے. کہ آج بھی یہ قانون ہے اور ہمیشہ سے ہے، جب سے کہ سویلائزیشن جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، کہ ایمبیسیڈر، سفیر، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس کی حکومت کے ساتھ ہوگا. سفیر کو قتل کرنے کے معنی ایمبیسیڈر کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت جنگ دینا ہے، اور اب اس کے بعد کسی طرح کا ایکسکیوز اور عذر معذرت کا سوال ہی نہیں. اگر حکومت اب بھی حرکت میں نہیں آتی تو اس کے معنی بزدلی کے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا. آپ نے اس پر بیعت لی تھی. تو یہاں پہلے تو میں بیعت پر گفتگو سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ بیعت کا واقعہ ہو چکا تھا اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے. تو الفاظ قرآن کے تو اس طرح ہونے چاہیے تھے کہ ان الذین قد بایعوک انہم بایعون اللہ، یوں ہوتے الفاظ، جس کا میں نے ترجمہ جس طرح سے کیا کہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے دراصل اللہ سے بیعت کی، کیونکہ واقعہ ہو چکا ماضی کا، تو ماضی کے صیغے سے لانا چاہیے. لیکن یہاں عبارت ہے ان الذین یبایعونک، جس کا ترجمہ اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے. تو اس میں ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ ماضی کے صیغے سے اگر یہ بات ہوتی تو ماضی ختم ہو جاتا. پاس جو ہے، جو گزر چکا سو گزر چکا، اب وہ باقی نہیں. لیکن یہ عمل ایک ایسا عمل ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ عمل ختم نہیں قرار دیا جا سکتا. اگرچہ ماضی میں ہوا ہے لیکن یہ عمل ختم نہیں ہوا، اس عمل کی حقیقت آج تک باقی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت ابھی بھی جاری ہے، سمجھ میں آیا؟
اور ہے بھی. کسی سے بیعت جب ہوتی ہے جس کی میں حقیقت بعد میں بتلاؤں گا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جس دن جس تاریخ اور جس لمحے بیعت ہوئی بس اسی لمحے کے واسطے. وہ بیعت فار ایور ہے, وہ بیعت ہمیشہ کے واسطے ہوتی ہے. اس لیے وہ ایک مسلسل ایک عمل ہے, نہ یہ کہ ختم ہونے والا عمل. ان الذین یبایعونک, جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے ترجمہ بدل کر کہا تھا کیونکہ واقعہ وہ ہے کہ وہ ہو چکا. تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کیا. ایک تو یہ کہ اللہ سے بیعت کرنے کے کیا معنی, یہاں بیعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی. پھر آگے ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. تو یہ کیسے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بیعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تھی, مگر نبی کی حقیقت کیا ہے؟ جو بھی معاملہ آپ سے ہوتا تھا وہ اس حیثیت سے نہیں کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں, بلکہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں. جب یہ بات تھی تو پھر آپ کی اطاعت, آپ کی فرما برداری دراصل اللہ کی اطاعت فرما برداری. قرآن حکیم میں دوسرے کا فرمایا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک اسی بات کو یہاں بتلانے کے واسطے کہ جو بیعت ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ وہ دراصل اس لیے نہیں کہ محمد ابن عبداللہ ہیں, بلکہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہیں. جب رسول اللہ سے بیعت ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے بیعت ہو رہی ہے, اللہ سے معاملہ ہو رہا ہے. اور جب اللہ سے معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ کی یہاں دو صورتیں ہیں, یا تو جو معاملہ آپ اللہ سے کر رہے ہیں اللہ کو قبول نہیں ہے, اور یا پھر یہ کہ اللہ کو قبول ہے. تو ید اللہ فوق ایدیہم کے معنی یہ ہے کہ یہ بیعت اللہ کو قبول ہے. اس کے لیے یہ الفاظ لائے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. گویا اس عمل کے درجے کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اس کے لیے تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ وہاں ہاتھ اللہ کا ان کے ہاتھ پر تھا. ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہونے کا کوئی معنی اس اسباب کی دنیا میں, اس ظاہر کی دنیا میں وہ اس کے کوئی معنی حقیقی نہیں بن پاتے. اب رہ گئی بات کہ بیعت کیا چیز ہے. بیعت دراصل ایک معاہدہ ہے, ایک عہد ہے اس بات کا کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہ کریں گے. وہ بیعت دراصل ہوتی تو ہے یعنی ان احکام سے متعلق ہے کہ جو احکام اللہ کے ہیں. جو ہے وہ اس دنیا میں رہنے والا وہ ظاہری اسباب کا جتنا اثر جلدی قبول کرتا ہے, جو ظاہری اسباب میں نہیں ہے اس کا اثر بہت دیر میں اس پر پڑتا ہے. اسباب کی دنیا ہے. اس واسطے اللہ کے احکام پر عمل کا عہد کرنے کے واسطے محسوسات کی اس دنیا میں ایک محسوس سے عہد کیا جاتا ہے. جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے, جس کی آواز کانوں سے سنائی دیتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ سے پہلے سے عہد کر لیا ہے تو یہ خود اللہ کے عہد کا پابند ہے, لاؤ ہم اس سے عہد کریں گے تو ہمارا یہ عہد اس کے توسط سے اللہ سے ہو جائے گا. یہ ہے بیعت کا حاصل. اسی واسطے بیعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اسی سے بیعت. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ تو آپ کا ہے مگر ہم دراصل آپ کے توسط سے فلاں سے بیعت کر رہے ہیں. سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے کوئی شخص ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق جن سے ہے ان سے بیعت ہوں. کر سکتے ہیں, یہ بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے. براہ راست ضروری نہیں کہ جس سے آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں انہی سے آپ کہیں کہ میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے توسط سے میں فلاں سے بیعت ہوتا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگرچہ بابرکت طریقہ بیعت کا یہ ہے کہ جس سے بیعت ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے, مگر یہ بھی متعین طریقہ نہیں, بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے بھی بیعت ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ٹیلی فون کا دور ہے, آپ ٹیلی فون سے بھی بیعت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ دراصل وہ بیعت جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس بات کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ کام کریں گے اور یہ کام نہ کریں گے. اگر دنیا کے اور معاملات خط و کتابت کے ذریعے سے اور اسی طرح سے ٹیلی فونوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں اور ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس معاملے میں وہ اعتبار نہ ہو. نمبر دو. نمبر تین یہ ہے کہ بیعت صرف ایک علاج کے درجے کی چیز ہے اور یہ شرعی طور پر نہ واجب ہے اور نہ ضروری ہے,
یہ سمجھنا جیسا بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جس نے کسی اللہ کے بندے سے بیعت نہیں کی اس کی بیعت شیطان سے ہو جائے گی، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہ میں نے کہا کہ علاج کے درجے کی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر کچھ بیماریاں، روح کی بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں محسوس کرتا ہے، اور یقیناً محسوس کرنی چاہیے، تو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اس کا علاج نہیں کر سکتا، کسی کی نگرانی میں رہ کر میں علاج کراؤں گا، اس کے لیے بہتر ہے یہ بات کہ وہ کسی سے بیعت ہو جائے علاج کرانے کے واسطے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ کرے، یہ اپنا علاج خود کر لے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب آپ نے بہت ہی گناہ کیا ہے اور آپ شیطان کے بیعت میں داخل ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تیسری بات یہ ہے، اس بیعت کا نہیں بلکہ عام عہد کا اور معاہدوں کا حکم کیا ہے کہ واجب الایفاء ہے، یعنی ان کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے کیا اس بیعت کا بھی یہی حکم ہے؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے لفظ عہد، تو عہد ہے اگر یہ بیعت، تو کیا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو توڑا نہیں جائے گا؟ اس سلسلے میں محقق علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے آگے چل کر کے اپنے شیخ سے بیعت کو کہہ دے کہ اب میری بیعت آپ سے نہیں رہی ہے، بے شک وہ برکات اور خیرات اس سے محروم ہو جائے گا۔ اگر شیخ صحیح معنی میں شیخ ہے، واقعی وہ ولی ہے، واقعی وہ بزرگ ہے، واقعی وہ علاج کرتا ہے، تو بے شک اس کی اس برکات سے وہ محروم ہوگا، لیکن گنہگار نہیں قرار پائے گا۔ اور اگر وہ شیخ متبع شریعت نہیں ہے، غلطی سے بیعت کر لی گئی، تب تو اچھا ہی ہے کہ اس بیعت کو توڑ ہی دیا جائے۔ تو یہ عام عہدوں کی طرح کا عہد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں لفظ عہد بھی استعمال ہوا، لفظ بیعت بھی استعمال ہوا، اور میرا ذہن ادھر منتقل ہوتا ہے، اور بالکل وہ اس کے لیے قرینہ موجود ہے کہ لفظ بیعت جو ہے اس کی اصل ہے بیع، اور بیع کہتے ہیں خرید اور فروخت کو۔ جس طرح سے خرید اور فروخت سے معاملات مکمل ہو جاتے ہیں اور پابند ہو جاتا ہے دونوں فریق اس معاملے کو پورا کرنے میں، تو بیعت میں بھی یہی ہے کہ شیخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اس سے بیعت کی ہے ان سے غافل نہ ہو، ان کو فائدہ پہنچائے، ان کو فیض پہنچائے، ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے، یہ فری ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح جس نے بیعت کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شیخ سے اپنا تعلق رکھے، ان کو اپنے احوال سے باخبر رکھے اور پابندی کرے ان کی ان ہدایتوں کی جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو بیعت سے، لفظ بیعت سے یہ سارے معنی نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جس نے اس بیعت کو توڑا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے ہی اس نے توڑ کیا، اللہ کا کوئی نقصان یا اللہ کے رسول کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوتا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما، اور جس چیز کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، جس نے اس کو پورا کیا، سو ہم اس کے لیے بہت بڑے اجر کو تیار کریں گے، ہم اس کو عطا کریں گے، نؤتیہ امن قریب، ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہاں ایک دوسرا نقطہ بھی بتلا دوں، جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا معمول ہے تلاوت کرنے کا، وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس لفظ پر کھٹکیں۔ وہ لفظ ہے علیہ اللہ۔ قرآن شریف میں صرف اس ایک جگہ علیہ آیا ہے، ورنہ تمام جگہ قرآن حکیم میں علیہ کا لفظ آتا ہے۔ تو پہلے تو میں بتلا دوں کہ یہ فرق کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن، اور اصل لفظ ہے وہ ہو ہی، لیکن عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ضمیر، یہ پروناؤن جو ہو ہے، اس سے پہلے اگر زیر یا جزم والی آ جائے تو پھر ہو جو ہے وہ ہی بن جاتا ہے۔ یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے، اور جس روایت کو ہم پڑھتے ہیں امام حفص کی، اس کے مطابق پورے قرآن شریف میں علیہ ہی پڑھتے ہیں، صرف اس ایک جگہ جو ہے امام حفص سے یہی ثابت ہے علیہ، اور ساری دنیا میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے علیہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اصل ضمیر جس طرح تھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے، گرامر کا وہ قاعدہ یہاں اس کو اپلائی نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا کہ یا ضمیر یا ساکن اگر اس سے پہلے ہو تو ہی پڑھا جائے، نہ کہ ہو۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کیوں، تو کیوں کا تو ایک ہی جواب ہے، اسی طرح ثابت ہے۔ قرآن شریف جس طرح جہاں پڑھنا ثابت ہے اسی طرح پڑھا جائے گا، وہاں کیوں کو کوئی دخل نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے
کہ نبی کو بھیجا ہی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی واسطے کہ قرآن کو بھی وہی پڑھ کر سنائے، ورنہ لوگ اپنی مرضی کا پڑھا کریں. سمجھ میں آئے؟ تو نبی کی بعثت کا مقصد قرآن پاک کو پڑھ کر سنا دینا ہے. یتلو علیہم آیاتی، یہی تو وجہ ہے. اگر گرامر کا قاعدہ ہوتا تو یہاں علیہ ہی پڑھا جاتا، لیکن نبی نے پڑھا ہے علیہ. ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہمارے لیے کوئی یہاں قاعدہ نہیں چلے گا، کوئی اصول نہیں چلے گا. سب سے بڑا اصول یہ کہ نبی سے یہ بات ثابت اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاں تک حکمت کا تعلق ہے، مفسرین اور علماء اس میں ایک حکمت بھی بتلاتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں عربی میں پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں. اچھا، ایک دو پیش اور ایک اور بھی لفظ اس کے لیے آتا ہے. عربی میں ایک اور بھی لفظ ہے، وہ تھوڑا فرق ہے مگر اس فرق میں نہیں جاتا. دوسرا لفظ اس کے لیے آتا ہے رفع، را فا عین. رفع بھی کہتے ہیں ضمے کو، اسی واسطے اس حرف کو جس پر پیش ہو اس کو جہاں مضموم کہتے ہیں وہاں اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا رفع کا لفظ. عربی میں رفع کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو عربی کے اس لفظ کے معنی سمجھ لیجیے. عربی میں رفع کہتے ہیں بلندی کو. سمجھ میں آیا؟ اسی سے لفظ رفعت بلندی کے معنی میں آتا ہے. رفیع بلند مرتبہ کو کہتے ہیں. رفع جو ہے وہ بلندی کو، بلند. پیش کو رفع کیوں کہتے ہیں اس کو میں بتلا دوں. پیش کو رفع اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ پیش کو پروناؤنس کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تو ہونٹ جو ہے وہ آگے کو آ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نہ تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں نہ پیچھے کو پچکتے ہیں. جس وقت آپ زبر پڑھتے ہیں تو ہونٹوں کی اصلی حالت جو ہے وہی رہتی ہے، با زبر با با. آپ نے دیکھا کہ ہونٹوں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسے ہونٹ نیچرل ہیں، فطری ہیں، ویسے ہی رہتے ہیں. اگر زیر ادا کریں گے تو ہونٹ نیچے کو پھنچ جائیں گے، بی. سمجھ میں آیا؟ لیکن جب آپ پیش پڑھیں گے تو ہونٹ آگے کو آتے ہیں اوپر کو اٹھتے ہوئے. اس لیے اس پیش کو عربی میں رفع کہتے ہیں. یہ دوسرا ذہن میں رکھیے گا. اب آپ سمجھیں یہاں کہ یہاں رفع کیوں رکھا ہے. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد کیا اللہ سے. اس عہد کی بلندی کو اور اللہ کے ہاتھ کی اس حیثیت کو کہ ان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اس بلندی کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے ہاں مرفوع لائے ہیں، ہاں مکسور نہیں لائے ہیں. سمجھا؟ یہ ہے نقطہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں. تو بہرحال ایک نقطے کے درجے کی چیز ہے، لیکن جہاں تک علت اور حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی نے اس کو اسی طرح پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ. یاد ہوگا میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے تشریف لے چلے، آپ نے اعلان فرما دیا تھا ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، جو لوگ بھی چلنا چاہیں وہ چلیں. اگرچہ اعلان اس طرح تھا مگر یہ کہ عمرے کے لیے جانا اور ایسے حالات میں جانا کہ خطرے کا امکان قوی تھا، اس لیے کہ مکے والوں سے دشمنی ہے. اس صورت میں مسلمانوں کا اسلامی اور مؤمنین کا ایمانی تقاضا یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ خطرے سامنے ہیں. خطروں کے وقت میں نبی کو اکیلا چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو بچا لینا یہ اسلامی اور ایمانی تقاضا نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ ہوا کہ جو مخلص مسلمان تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں. دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے جو چیز نظر آ رہی وہ تو یہ کہ خطرہ ہے، مگر ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی کے ساتھ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ کمزور ایمان والے تھے انہوں نے جان بچا لی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ گویا اپنے طور پر کہ صاحب یہ موقع جانے کا ہے ہی نہیں، اس واسطے کہ یہ تو جانتے پوچھتے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دے گا. مکے والے کیا چھوڑ دیں گے ان کو؟ تو لہٰذا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے سفر کیا جائے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، خاص طور پر ان میں وہ لوگ کہ جو مدینے کے مضافات میں اور گاؤں کھیڑوں میں اور جنگلوں میں رہتے تھے، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں حاضری کی کا موقع نہیں ملتا تھا، جن کے ایمان میں مضبوطی نہیں آئی تھی، جن کے پاس علم صحیح نہیں تھا، وہ بیچارے وہ صحبتوں کی برکات سے بھی محروم اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کی دولت سے بھی محروم. نتیجہ ان کا یہ تھا کہ ان کا ایمان کمزور تھا، عمل بھی غلط تھا، علم بھی غلط تھا. تو انہوں نے یہ بات رکھی اور وہ نتیجہ ہے کہ نہیں جا سکے. نہیں گئے تو کیا یہ بات اس طرح تو وہ بھی سمجھتے تھے
کہ نہ جانا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. اگر یہ وہیں ان کا قصہ ختم ہو گیا تو چلو ہماری بھی جان چھٹی، لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ واپس آ جائیں گے. تو جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے تم کیوں نہیں گئے تھے. تو ایسا ہوتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو جن مسلمانوں کو عذر ہوا کرتا تھا اور اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے وہ آ کر کے معذرت پیش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ہم کو معاف فرما دیجیے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذر کی وجہ سے نہ جانے کو جو ہے وہ اس پر معاوضہ نہ فرمائے. تو اگر عذر صحیح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ معاف کرے. تو یہ اس بات کو سمجھتے تھے. اگر یہ سمجھتے تو اللہ میاں نہیں سمجھتے ہوں گے. اللہ میاں کو پہلے اس کا علم تھا کہ یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا. فرمایا سیقول لک المخلفون، ان قریب کہیں گے کہ اے پیغمبر آپ سے وہ گاؤں والوں میں سے جو پیچھے رہ گئے، المخلفون من الاعراب، وہ دیہاتی لوگ. دیہاتی کا لفظ یہاں لاڈ پیار میں نہیں کہا گیا بلکہ ان کی اس حالت کو بتلانے کے واسطے کہ دراصل ان کا دیہاتوں میں پڑے رہنا ہی اس کا ایک سبب بنتا ہے کہ ان میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکی کہ جو ایک مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے تھی. شغلتنا اموالنا واہلونا، کیا عذر پیش کریں گے؟ وہ یہ کہ ہمارے مال اور ہمارے خاندان، فیملی، گھر والوں نے ہمیں فرصت ہی نہ لینے دی. ہم مشغول ہو گئے، فرصت نہ ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے. فاستغفر لنا، لہذا ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. یہ آ کر کہیں گے آپ سے اے پیغمبر، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بات کہیں گے اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں کے اندر نہیں. یہ خالی زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو بلکہ تین ہیں. ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے جو یہ کہا ہے تو کہ ہم مشغول تھے، فرصت نہیں تھی. تو دو باتیں ہیں، ایک تو واقعتاً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مصروف تھے، مشغول تھے. دوسرے اس کے ساتھ یہ بات بھی لگی ہوئی ہے ہم جانا تو چاہتے تھے، خواہش تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں مگر کیوں نہ گئے، اس لیے کہ ہم مشغول تھے. دو باتیں. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ نبی ہی ہیں، آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. یہ تین باتیں ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ نہ جانا چاہتے تھے، جانے ہی نہیں چاہتے تھے، خواہش ہی جانے کی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ یہ بھی غلط کہ ان کو فرصت نہیں تھی، عذر تھا. اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی غلط کہ یہ حقیقتاً دعائے مغفرت آپ سے کرانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دعائے مغفرت تو وہ چاہے جس کو اس کا احساس ہو کہ جو ہم نے کیا وہ غلط کیا. ان کو تو اس کا احساس ہی نہیں. ان کو تو احساس اس کا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ صحیح کیا، جان بچی ہماری، ورنہ ہم جاتے ہو سکتا تھا پھنس جاتے وہاں. تب اس صورت میں یہ تینوں باتیں غلط ہیں. فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. اول تو یہ عذر ہی غلط، لیکن اگر یہ عذر صحیح بھی ہوتا تب بھی یہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کون مالک ہے کسی بھی چیز کا اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ نقصان پہنچانا چاہے ہے کسی میں مجال کے نقصان سے تم کو روک لے، اللہ تم کو نفع پہنچانا چاہے ہے کسی میں طاقت کو وہ نفع پہنچانے سے روک دے. تب اس صورت میں تم اللہ کو ناراض کر کے یہاں رہ گئے تو کیا اللہ کے طرف سے پہنچنے والے نفع نقصان سے بچ گئے یا بچ سکتے ہو؟ معلوم یہ ہوا یہاں فقہاء ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر عذر معقول ہو تب بھی دیکھا یہ جائے گا موقع کیا ہے. ایک موقع تو وہ یہ ہے کہ عذر معقول ہے، چلیے آپ رک جائیے، نہ کیجئے وہ کام، نہ جائیے وہاں. بعض موقع تو وہ ہوتے ہیں کہ عذر معقول کو معتبر سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ جہاد ہے. ایک صورت تو جہاد کی یہ ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی جو جانا چاہے وہ چلے. سمجھ میں آیا؟ ایک صورت. یا مثال کے طور پر ملٹری ہے ریزرو، وہ اس کو کہا گیا بھیج دو، تو ظاہر ہے کہ دوسروں لوگوں کی ذمہ نہیں ہے. کوئی اگر اور اپنا نام بھی دے دے کہ صاحب میں بھی جانا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا کوئی اشکال کی بات نہیں، عذر ہے. دوسری صورت یہ ہے
کہ اعلان یہ کیا گیا کہ ہر فرد کو اس مہم پر جانا ہے. پوزیشن ایسی ہے کہ امیر المومنین کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس شہر کے یا پورے ملک کے تمام باشندے جو ہیں وہ اس مہم میں شریک ہوں. تب اس صورت میں اگر عذر معقول بھی ہے تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کوئی شخص کہنے لگے کہ صاحب میرے یہاں تو بیماری ہے، میرے یہاں تو یہ بزنس کا کام ہے اور جاب کا کام ہے، یہ نہیں، سب کچھ نہیں، کسی عذر کا اعتبار نہیں، چونکہ اب جو ہے فرض عین ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنا فرض کفایہ نہیں. یہاں صورت یہ تھی، میں نے عرض کیا تھا، یہاں صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر پر جانا یہ بظاہر اسباب ایک خطرناک ایک سفر تھا. تب اس صورت میں مسلمانوں کے لیے ضروری کیا تھا؟ مسلمانوں کو ضروری یہ تھا نبی کو اس طرح نہ جانے دیں، سب جائیں. جن لوگوں نے اس وقت عذر پیش کیا بل تو عذر ہی ان کا جھوٹا، عذر صحیح بھی ہو تب بھی یہ اس وقت یہ ہے مقبول نہیں ہے. یہ فقہاء اس وقت یہ بات کہتے ہیں. اس لیے کہا کہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، آپ کہہ دیجئے کون ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا مالک اگر اللہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا یا وہ ارادہ کریں تم کو نفع پہنچانے کا. اسی کو حدیث میں دعا کی صورت میں بھی کہا گیا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لقضائک. اے اللہ آپ اگر کسی کو نہ دینا چاہیں کون دے سکتا ہے، اور آپ کسی کو دینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے، اور آپ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. فرمایا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہلائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں دعائے مغفرت کروں، تمہارا عمل اگر غلط ہے یعنی مطلب یہ کہ تم مغفرت کے مستحق نہیں ہو، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری مغفرت نہ ہو اس لیے کہ تم مغفرت کے گویا مستحق نہیں قرار دیے گئے، تو میں دعا کروں گا تو فائدہ کیا. اور اگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم بے شک مستحق مغفرت ہو تو پھر تو دعائے مغفرت کی ضرورت بھی نہیں، میں دعا بھی کر لوں. اس بات کے لیے کیا ہے فرمایا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. تم جھوٹے عذر معذرت کر کے مجھے مطمئن بھی کرنا چاہو، اللہ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے، اللہ باخبر ہیں تمہارے اعمال سے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم. فرمایا کہ یہ حقیقت نہیں ہے جو تم کہتے ہو. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بلکہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ زندہ بچ کے ہی نہیں آئیں گے. تم نے تو یہ خیال کیا تھا، اس وجہ سے تم نہیں گئے تھے. راز کھول دیا اللہ تعالیٰ نے دلوں کا. الی اہلیم ابدا. منافقت کا الزام آ سکتا ہے. ایک تو ہے نفاق، الزام تو آ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو کھولا ہے تو جہاں تک یہ کہ انہوں نے نفاق کیا، کہی وہ بات کہ جو حقیقت نہیں، اسی کو نفاق بھی کہا جاتا ہے بلا شبہ. والمؤمنون الی اہلیم ابدا. تو فرمایا کہ ہرگز ہاں تم نے یہ خیال کیا تھا کہ نہیں ہرگز لوٹیں گے رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. وزین ذلک فی قلوبکم. اور یہ بات تمہیں اچھی بھی معلوم ہوتی تھی، کیا لوٹ کے ہی نہ آئے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دراصل مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، ہوتے ہیں بعض، تو یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کے انہوں نے عافیت میں سمجھی تھی کہ بھائی ان سے سانٹ گانٹ کر لو، کہہ دو ہم بھی مسلمان ہیں. تو اسلام دراصل ابھی تک ان کے گھروں میں اس نے ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے. اس لیے فرمایا کہ وزین ذلک فی قلوبکم. تمہارے دلوں میں یہ بات تھی بھی خوشنما اور بھلی. وظننتم ظن السوء. اور تم نے برے برے خیالات اپنے دلوں میں بٹھائے تھے. کیا مثلا یہ کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد نہ کرے گا، تمہیں اس طرح کا خیال آیا. وکنتم قوما بورا. اور فرمایا تم تھے ہی بڑے بد انجام قوم، ہو ہی تم برے بد انجام. بورا بائر اس کی جمع آتی، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت کے، برے نتیجے کے، اس لیے میں نے بد انجام ترجمہ کیا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. فرمایا خوب سن لو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان نہ لایا،
ہم نے ان کافروں کے واسطے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں بعض لوگ آگے چل کر کے انہوں نے توبہ کر لی، صحیح توبہ، اور وہ اس کے بعد پھر انہوں نے مہمات اسلامی میں شرکت کی اور پکے اور مخلص مسلمانوں کی طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فرمایا اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین میں، جس کی وہ چاہے مغفرت کر دے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ تو اس لیے یہ بات اسی لیے وہاں کہی گئی، بلکہ وہاں فرمایا تھا کہ بلکان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ ہی کو علم ہے کہ کس کا کیا عمل ہے اور کہ کس کیا حرکت ہے۔ یہاں وسیع القدرت فرمایا کہ اللہ ہی کو قدرت ہے، اسی کے اختیار میں ہے آسمان اور زمین، وہی جس کو بخشے سو بخشے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کو زبردستی مجبور کر دے بخشنے پر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہاں اس لفظ کو لائے، اب بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ عذاب دینا جانتے ہیں، مغفرت بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر شان غفاری جو ہے وہ پیش ہے، اس لیے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ مغفرت فرمانے والے اور مہربان رحم فرمانے والے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، آگے ایک اور بات کہی جا رہی اور وہ یہ کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے ہوا کیا۔ جب یہ سفر سے واپسی ہو گئی مدینہ منورہ میں، تب اہل مکہ اور جو ان کے معاہد تھے، یعنی ان کے پیکٹ میں جو لوگ شامل ہو گئے تھے، میں نے بتایا تھا بنو خزاعہ نے تو مدینے والوں سے اس معاہدے کے بعد ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ، اور بنو بکر نے جو ہے وہ مکے والوں کے ساتھ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ دو طاقتیں جو تھیں، ایک بنو بکر جو نجد کی طرف رہتے تھے اور دوسرے اہل مکہ، ان دو بڑی طاقتوں سے تو اہل مدینہ کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی 10 سال کا نو وار پیکٹ ہو گیا ان کے ساتھ، نا جنگ معاہدہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف تو یہ کہ جو دوسرے دشمن تھے ان کو زیر کرنے کے پروگرام بنائے، اور دوسری طرف دوسرے قبائل اور دوسرے حکومتوں کی طرف دعوت نامے بھیجے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ڈیلیگیشن اور وفود بھیجے آپ نے۔ یہ دو کام جو رکے ہوئے پڑے تھے وہ اس کام کو آپ نے اس موقع پر شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک بڑی مہم کیا تھی؟ وہ تھی یہود کی، بڑے سرکش، بڑے پاجی قسم کے، کہ جو اندر جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیا کریں اور کبھی کھل کر سامنے نہ آئے۔ جن یہودیوں کے حال تھا، تو ابھی کچھ ہی دن پہلے غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے جو چال چلی تھی، اگر وہ چال کامیاب ہو جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالی بروقت اس سے آگاہ نہ کر دیتے تو غزوہ احزاب کی تو نقشہ ہی بدل چکا ہوتا، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پورے عرب کی طاقت سمٹ کر مدینے کے اوپر چڑھ آئی تھی۔ بڑا خطرناک موقع تھا وہ۔ اس وقت ان یہودیوں نے کیا چال یہ چلی کہ صاحب تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے اندر سے جو ہے وہ ادھر سے حملہ کر دیتے ہیں، مدینے کے اندر سے دو طرف سے مسلمان پس جائیں گے، پش کی طرف سے ہم، ادھر سے تم۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس سے آگاہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست کیا۔ تو اس کے بعد ان یہودیوں کو وہاں سے تو آپ نے جو بھی ان کا انتظام کیا، مگر یہ لوگ بھاگ بھوگ کر کے کہیں پہنچ گئے تھے دوسری جگہ۔ ضرورت تھی کہ اب ان کا انتظام کیا جانا چاہیے، چنانچہ آپ یہ خیبر میں تھے اور دوسرے مقامات پر۔ تو 3 مہینے کے بعد آپ نے خیبر کی طرف مہم لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ حالات کا رخ یہ بتلا رہا تھا کہ خیبر میں بغیر لڑے جھڑے جو ہے یہ فتح ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہودیوں کے پاس پیسے کی طاقت تو ہے، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور کبھی نہیں ہوئی، یہ بھی بتلا دوں۔ لڑنا جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں، دل کی طاقت اور قوت سے ہوا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دل کی طاقت اور قوت سے، وہ ان میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ دوسروں کو لڑوانا جانتے ہیں لیکن خود لڑنا ان کو نہیں آتا۔ چنانچہ وہ یہ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ تو دوسروں کو لڑوایا کرتے تھے، اکسایا کرتے تھے، اور دوسرے جو ان کے بھرے میں آیا کرتے اور خود تماشا دیکھا کرتے تھے۔ تو خود مدینے کے لوگ اور دوسرے یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہو گیا، کوئی طاقت ان کو بچانے والی نہیں۔ اگر بچاؤ کی کوئی صورت تھی تو وہ مکے کے لوگ اور مشرکین عرب وہی ان کے لیے بچاؤ کی ایک صورت بنتے تھے، تو ان کو تو آپ نے روک دیا صلح کے ذریعے سے۔ اب اگر آپ نے ادھر رخ کر لیا تو ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ جب آپ نے فیصلہ فرمایا خیبر کی طرف کوچ کرنے کا، سب نے سمجھ لیا لڑائی کے بغیر ہی یہ مہم سر ہو جائے گی، اور جب مہم سر ہوگی
تو یہودیوں کے پاس تو ہمیشہ کا مال ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ مال رہا اس